پاکستان میں ایسے لاتعداد فنکار موجود ہیں جنہوں نے اپنے فن کا لوہا عوامی سطح پر اس طرح منوایا کہ حکومت وقت بھی ان کے فن کی معترف ہوئے بغیر نہ رہ سکی، اور پھر ان کے فن کو خراج تحسین پیش کرنے کی غرض سے انہیں ملک کے سب سے بڑے صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا، جو بلا شبہ کسی بھی فنکار کے لیے کسی خواب سے کم نہیں ہوتا کہ اس کے فن اور ہنر کو حکومت اتنی بڑی سطح پر تسلیم کرتی ہے۔ یہ اعزاز بہت ہی کم فنکاروں کے حصے میں آتا ہے، اور جو یہ اعزاز حاصل کرتے ہیں وہ بلا شبہ خوش قسمت شمار کیے جاتے ہیں۔ تاہم کچھ فنکاروں کی خوش نصیبی یہ اعزاز حاصل کرنے کے بعد ان سے روٹھ جاتی ہے، اور پھر ان کی زندگی اور کیریئر پر زوال کے ایسے بادل منڈلاتے ہیں جو ان سے سب دولت شہرت سب کچھ چھین کر دونوں ہاتھوں سے کنگلا کر دیتی ہے، اور ان کے خالی ہاتھوں میں قسم پرسی اور گمنامی کا دامن تھما دیتی ہے۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے پاکستان کے ان فنکاروں کی جو صدارتی ایوارڈ یافتہ ہونے کے باوجود آج غربت سے بھرپور زندگی اور فاقے کاٹنے پر مجبور ہیں۔ نمبر 1، جنوبی پنجاب میں سرائکی زبان کو پروان چڑھانے میں معاون ساز آوازوں میں سے ایک مقبول گلوکارہ گل بہار بانو کی تھی، جنہوں نے اپنی سریلی آواز کی بنا پر بلبلِ بہاولپور کے نام سے اپنی پہچان بنائی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے پاکستان میں سرائکی زبان کا خوبصورت چہرہ بن گئی۔ ریڈیو سے اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والی گل بہار بانو کو قدرت نے خوشگلو بنایا، جس کا اندازہ انہیں چھوٹی عمر سے ہو گیا، اور وہ گلوکاری سے منسلک ہو گئیں۔ انہوں نے گلوکاری کو باقاعدہ شعبے کے طور پر اختیار کرنے کے لیے استادوں کی شاگردی بھی حاصل کی اور اپنے سر اور راگ پکے کیے، اور پھر انہوں نے گلوکاری کے وسیع و عریض میدان میں قدم رکھا تو اپنی اچھوتی اور دل کو چھو لینے والی آواز کے بلبوتے پر نہایت قلیل مدت میں سننے والوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر کے ان کی محبتیں اور پیار حاصل کرنے لگی۔ بنیادی طور پر میلے اور عرس پر گلوکاری کے مظاہرے پیش کرنے والی گل بہار بانو کو کنسرٹس کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی پر بھی سر کے جلوے بکھیرنے کا موقع ملا، اور یوں یہ سلسلہ پوری آب و تاب سے جاری رہا۔ 2006 میں گل بہار بانو کو شاندار فنی خدمات کے سلسلے میں صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا، جو بلا شبہ ان کی شاندار گائیکی کا حسن اعتراف تھا۔ خوش شکل اور خوشگلو گل بہار بانو جو ایک کے بعد ایک کامیابی کے زینے طے کرتی جا رہی تھی، اچانک قسمت نے انہیں ایسا جھٹکا دیا کہ وہ پل بھر میں اوج ثریا سے زمین پر آ گریں۔ کچھ ماہ قبل گل بہار بانو کے بارے میں افسوسناک خبر ملی تھی کہ انہیں ان کے آبائی گھر میں بھائی کی قید میں رکھا گیا ہے، جہاں ان کی ذہنی حالت بے حد خراب ہو چکی تھی۔ ان کے بھائی نے مبینہ طور پر ان کی جائیداد ہتھیانے کے لیے ان کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کیا، جس کے خمیازے میں جنوبی پنجاب انتہائی خوبصورت آواز سے محروم ہو گیا۔ آج گل بہار بانو بے بسی اور بے سر و سامانی کی حالت میں موجود ہیں، جسے دیکھ کر نہ صرف دل اداس ہوتا ہے بلکہ آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں کہ کس طرح پاکستان کے ابھرتے ہوئے ستارے کو پل بھر میں گمنامیوں کے اندھیروں میں دھکیل دیا گیا۔ نمبر 2، روایا بھاوے کھلایا چولے کہیں رنگ رنگایا چولے زمانہ چولے ہنڈے نرام دے۔ سرائکی شاعری کے بادشاہ کہلائے جانے والے عظیم شاعر شاکر شجابادی کے نام اور کام سے ہر کوئی واقف ہے۔ سرائکی زبان کو اپنی خیالات اور خوشبو سے تر کرنے والے شاکر شجابادی کے لازوال کلام کی بدولت کئی فنکار اپنی شناخت بنانے میں کامیاب ہوئے۔ وسیب شاعری کے بیتاج بادشاہ کو جواں عمری میں پولیو کے مہلک مرض نے مفلوج کر دیا، تاہم اس کے باغیانہ خیالات اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف جہاد نے اس کے قلم کو نئی طاقت بخشی، اور پھر شاکر شجابادی اپنے صحت مند ذہن سے معاشرے کو حائل مشکلات اور برائیوں پر برابر لکھتے رہے، جسے پڑھنے والوں کی جانب سے خوب داد تحسین ملتی رہی۔ 2007 میں شاکر شجابادی کو حکومت پاکستان کی جانب سے پہلا صدارتی ایوارڈ ملا، تاہم یہ ایوارڈ ان کی معاشی حالت میں کسی بھی صورت تبدیلی نہ پیدا کر سکا۔ شاکر شجابادی نے خوب نام کمایا، مگر ان کے حصے میں نہ ہی دولت آ سکی اور نہ ہی وہ آسائشیں نصیب ہوئیں جو ان کے کلام سے دوسرے فنکاروں کو مفت میں مل گئیں۔ شاکر کی خرابی صحت اور خراب حالات کو لے کر کئی بار حکام بالا کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، تاہم کوئی سنوائی نہ ہو سکی۔ 2017 میں شاکر شجابادی کو دوسرے صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا، لیکن ان کی زندگی آج بھی پہلے کی طرح مفلوک الحالی کے سفر پر رواں دواں ہے۔ ان کے پاس علاج کروانے کے لیے ایک دھیلا بھی نہیں ہے۔ ان کا گھر بھی انتہائی پرانا اور بوسیدہ ہے، جس کے انگ انگ سے غربت ٹپکتی ہے۔ حال ہی میں ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں انہیں بائک پر دوپٹے کے ساتھ باندھ کر علاج کی غرض سے ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ 2 بار صدارتی ایوارڈ حاصل کرنے والے شاکر شجابادی کے ساتھ ہونے والے اس قدر انسانیت سوز سلوک دیکھ کر نہ صرف دل خون کے آنسو روتا ہے بلکہ زبان بھی کچھ کہنے سے محروم ہے۔ نمبر 3، السلام علیکم۔ پس منظر ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے
چلے سب جلدی اتارے اس کو. ارے کیا یار, اتارے صاحب, ایمرجنسی ہو گئی ہے, میں کہہ رہا ہوں اتارے اس ارے کو. کیا ہو گیا یار, کمال کر رہے ہیں یار, لوگ دیکھ رہے ہیں یار, ارے لوگ دیکھ رہے ہیں یار. ایمرجنسی ہے. پاکستانیوں کا ہر دل عزیز ڈرامہ 50-50 سے شہرت حاصل کرنے والے ماجد جہانگیر نے 70 اور 80 کی دہائی میں ٹی وی پر نہ صرف بہترین کام کیا بلکہ کام کی بنا پر راج بھی کیا. شاندار اداکاری کے باعث لوگوں کی توجہ اور محبت حاصل کرنے والے ماجد جہانگیر نے 50 سال تک ٹی وی کی خدمت کی اور لوگوں کو ہنسایا. لیکن جب معاملات بدل گئے تو لوگوں نے بھی ان سے آنکھیں پھیر لیں اور وہ سڑک پر آ گئے. بیمار ہونے کی وجہ سے پہلے انہیں انڈسٹری سے باہر کیا گیا اور پھر ان پر اس طرح سے دروازے بند کیے گئے جو کبھی نہیں کھل سکے. یہ حالات دیکھ کر ماجد جہانگیر کراچی سے لاہور منتقل ہوئے, جہاں ملک ریاض نے انہیں رہنے کے لیے بحریہ ٹاؤن میں گھر فراہم کیا اور ان کی مالی امداد بھی کی. ماجد جہانگیر کو 2020 میں صدر پاکستان کی جانب سے صدارتی ایوارڈ عطا کیا گیا. اس دوران انہوں نے گورنر سندھ عمران اسماعیل کو اپنی مشکلات سے آگاہ کیا, جس پر انہوں نے مدد کا وعدہ کیا جو 1.5 سال گزر جانے کے باوجود ایفا نہ ہو سکی, جس کے باعث ماجد جہانگیر ایک بار پھر لاہور کی سڑکوں پر مدد کے لیے مارے مارے پھرتے دکھائی دیے. جو لوگ ماجد جہانگیر کے نام اور کام سے واقف ہیں وہ انہیں بے یار و مددگار دیکھتے تو حکومت پر شدید تنقید کرتے ہیں کہ فنکاروں کے لیے نامناسب پالیسیوں کے باعث انہیں سڑکوں پر ذلیل و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نمبر 4. پورے 3 گھنٹے تک ہم 3 ڈاکٹر ایسے لگتا تھا جیسے موت سے لڑ رہے ہیں. مشکل یہ تھی کہ اگر پہلے بچے کو بچاتے ہیں تو ماں چلی جاتی ہے, اور اگر ماں کو پہلے بچاتے ہیں تو بچی چلی جائے گی. عجیب کشمکش. پاکستان کے انتہائی منجھے ہوئے اداکار طلعت حسین اپنی شاندار اداکاری کے باعث کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ ساتھ بیرون ملک بھی اپنی اداکاری کا مظاہرہ کرنے والے طلعت حسین کا شمار ٹیلی ویژن انڈسٹری کے بانیان میں ہوتا ہے. دہائیوں پر مشتمل کیریئر میں لاتعداد ڈرامے کرنے والے طلعت حسین کو شوبز کے شعبے میں شاندار خدمات کے اعتراف میں 1982 کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا. اس کے علاوہ انہیں ملنے والے ایوارڈز کی ایک طویل فہرست ہے. 2012 میں طلعت حسین کو جلد کی الرجی لاحق ہوئی, جس کے علاج کے لیے انہیں جلد کے ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑا, جس کی غفلت اور ناتجربہ کاری کے باعث طلعت حسین کی الرجی شدت اختیار کر گئی, جس کے باعث ان کے ہاتھوں کی سکن خشک رہنے لگی. اس کے ساتھ ساتھ انہیں جسم میں کمزوری جیسی پیچیدگیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا. اس سب کی وجہ سے ان کی تمام تر سرگرمیاں محدود ہو کر رہ گئیں. ان کے جسم سے توانائی اس حد تک نچڑ گئی کہ وہ چائے کا کپ بھی تھام نہیں سکتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان شوبز انڈسٹری کا اتنا بڑا اور معتبر نام فلیٹس میں تنہائی اور گمنامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے. طلعت حسین کے جس کے نام اور کام کا ذکر کیے بغیر کوئی محفل پوری نہیں ہوتی. آج وہاں پر کسی کو بھی طلعت حسین کی یاد نہیں ستاتی اور نہ ہی کوئی ان کے بارے میں بات کرتا دکھائی دیتا ہے. طلعت حسین خاموشی کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی گزار رہے ہیں. جب اسکرپٹ لکھا جاتا ہے تو سب کچھ لکھے ہوئے اسکرپٹ کے مطابق ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات آخری لمحات میں مناظر تبدیل کر دیے جاتے